تو اگر خدا نخواستہ ایک بندہ ہے جو کہ کبھی کبھار تمباکو نوشی کا استعمال کرتا ہے، اس کے لیے ٹریٹمنٹ کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ اور جو لوگ اڈکٹ ہے، جو کہ کرونک اڈکٹ میں کہوں گا کہ ایک کے بعد ایک سگریٹ یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ چین اسموکر کو کیسے ہم علاج میں لا سکتے ہیں، اور کتنے ٹائم میں یہ تمباکو جیسی لت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ یوزر جو ہے وہ اس کی وہ کس سٹیج پہ ہے. اگر یوزر ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ کبھی کبھار یوز کر رہے ہیں، پیئر پریشر کی وجہ سے ہیں، وہ ایسے گروپ پیپل میں بیٹھتے ہیں جہاں وہ لوگ یوز کرتے ہیں اور وہ اس پریشر میں آتے ہیں، نہیں سم ٹائم انکار اب نہیں بھی کر سکتے، تو وہ کبھی کبھار ہوتا ہے، اس میں تو ضرورت نہیں ہوتی ٹریٹمنٹ کی. دیٹ مینس کہ ان کو کنٹرول ہے. تو اس میں یہی ہے کہ وہ کہیں گے بھی نہیں آپ سے کہ ہم جی سگریٹ پیتے ہیں اور ہم اس سے مجبور ہیں، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں. تو وہ بہت ایزیلی تھوڑا سا یہ کہ اپنا، لیکن انیشلی سٹیج میں اگر آپ ان کی مطلب کونسلنگ کر لیں، ان کو ماہر نفسیات کی طرف لے کے جائے اور ان کو جو ہے نا وہ ایک سیشنز کرے اور ان کو سمجھائے ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، اس کے فیوچر کے بارے میں کہ اس سے آپ کی اور نقصان کیا ہو سکتا ہے، تو ارلی سٹیج میں جو بچہ ہے وہ اس چیز کو چھوڑ سکتا ہے. بالکل بالکل چھوڑ سکتا ہے. اب یہی وہی بات ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. لائک اگر وہ یوز کر رہے ہیں، کبھی کبھار باہر کر رہے ہیں، گیدرنگ میں کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن وہ جس کی چین اسموکر کی آپ نے بات کی، تو وہ اب آپ کے پاس چل کے آئے گا، وہ اس چیز سے مجبور ہے، وہ ایڈکٹ ہو چکا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ پرابلم ہے، میں تو بہت زیادہ سگریٹ ایک دن میں یوز کر رہا ہوں، ہر چیز کے بغیر میں رہ سکتا ہوں، سگریٹ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میرے لیے پرابلم ہے، اور فیملی کو بھی پرابلم ہو رہا ہے، مجھے ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں. تب وہ کہیں جا کے اس کو لگے کہ نہیں یار مجھے اس چیز سے نکلنا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں. اب پہلے تو یہ ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ کشمکش میں ہوتے ہیں، چھوڑنا چاہتے بھی اور نہیں بھی چھوڑنا چاہتے، اس لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ ان کو تھوڑا موٹیویٹ کریں، اور یہ تھرو کاؤنسلنگ پاسبل ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے میڈیکیشن بھی بہت زیادہ وہ آ چکی ہے. اب تو اتنا پرابلم نہیں ہے. کریونگ کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکیشن آپ ان کو پرسکرائب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پیچز ملتے ہیں، نکوٹین پیچز ہوتے ہیں، اس طرح سگریٹس ہوتے ہیں، بہت الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کی جو سپرویژن میں میڈیکیشن اور پلس کاؤنسلنگ کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکالیں، اور اب نکال سکتے ہیں بہت ایزیلی. بیسکلی ہمارا جو ایکسپیرینس بھی ہے کہ ہمارا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اس میں بہت سے ایسے ہمارے پاس کوئریز آتی ہے کہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ تمباکو نوشی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتے، ان کو کوئی ہیلپ نہیں ملتی. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ جی ان کو اگر فرض وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور ان کو کیسے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آئے اور اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، یا اس کو گھر پہ ہی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ڈیوریشن بتائیں کہ کتنی ڈیوریشن میں آپ اس کو کوئٹ کر سکتے ہیں؟ اگر مشکل ہو رہی ہے تو اس کے لیے ریہیبلیٹیشن کی جاتی ہے، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ موجود ہے. آپ 3 ویکس میں میڈیکیشن کے ساتھ، کاؤنسلنگ کے ساتھ بہت ایزیلی اس چیز سے نکل سکتے ہیں. اور کاؤنسلنگ میں آپ کو پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے نا کہ آپ کے ٹریگرز کیا ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں، کیسے آپ کریونگ کو مینیج کر سکتے ہیں. تو وہ جو سویر قسم کی کریونگز ہوتی ہیں وہ آپ کی ہاسپٹل میں رہتے ہوئے ہی بہتر ہو جاتی ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں. تو باقی چیزیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں سائیکالوجسٹ.